ہاں جی سورہ فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے امام پڑھ رہا ہے ہاں انہاں وقفہ نہیں دے رہا کہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھی وہ نہ ہوئے تو اگم ہی کر لو جائز ہے لے آؤ پہلے کوئی زبانی سوال ہے. اچھا کرو کرو سورۃ فاتحہ مکمل نہ ہوئے تو اگے جدو امام قرات شروع کردا اندر بھی کر سکتے ہو. سب سے پہلا سوال ہے کہ نماز کی تشہد کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا. دیکھو ان کا سوال ہے رب جلنی پڑھنے کا. مسئلہ حدیث میں یہ ہے درود شریف پڑھو تشہد میں، اور یہ جو دعا ہے نا 4 چیزوں سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ اور جو ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پڑھنے کے بعد جو چاہو دعا مانگ سکتے ہو. لیکن قرآن حدیث کی تو رب جلنے بھی پڑھ سکتے ہو بعد میں. ایک آدمی 1990 کے اندر اپنی ساری پراپرٹی گاؤں سے بیچ کر شہر آ گیا اور شہر میں آ کر اس نے ایک گھر خرید لیا. اب وہ تقریباً 1995 تک وہ زندہ رہا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے وہ مکان بہنوں سے سائن کروا کے اپنے نام کروا لیا، اور جو بھائی اس گھر سے جاتا رہا وہ اپنا حصہ لے کے اس وقت کے حساب سے جاتا رہا. اب 2024 کے اندر ایک بھائی کو خیال آیا کہ ہم نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا. وہ بہنوں کا حصہ جو ہے 1990 کے حساب سے دے گا. جب گاؤں میں زمین بیچی یا 1995 میں جب باپ فوت ہوا اس وقت حصہ دے گا. جب باپ فوت ہوا 95 کے حساب سے. چلو میرا سوال ہے کہ حافظ قرآن اور عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہوگی ان کے لیے سفارش کرے گا، اور عالم دین 70 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا جیسے آپ نے بتائی ہے میرے علم میں ایسے نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہے سفارش البتہ شہید کے متعلق آتا ہے کہ وہ سفارش کرے گا، جیسے آپ نے لکھا ہے حافظ اور عالم وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہے. اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں لیٹ پہنچا ہے اور امام دوسری یا تیسری تکبیر کہہ چکا ہے تو لیٹ آنے والا کو کیا کرنا چاہیے؟ شروع سے نماز جنازہ شروع کرے گا یا وہیں سے امام کے ساتھ مل جائے گا؟ اگر ساتھ مل جائے تو باقی تکبیرات جو رہ گئی ہیں وہ دیکھیں جیسے آپ نماز میں آتے ہیں اور امام کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو امام کی رکعت ہے نا آپ اس کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں، اور جو رہ جاتی ہے وہ آپ رکھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. ایسی ہی تکبیریں جو رہ گئی ہیں تو بعد میں وہ تکبیر کہہ کے تو وہ دعائیں پوری کر لو. اچھا جی، میرا سوال ہے کچھ لوگ مال جائیداد اور زمینوں کے مالک ہونے پر فخر کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ چیزیں نہیں بنائی یا حاصل نہیں کی انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دین اسلام کی روشنی میں اس رویے کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں تاکہ کچھ خاندانوں کی اصلاح ہو سکے. یہ بیماری مال و دولت پر تکبر اور دوسروں کی تحقیر بہت شدت سے بڑھ رہی ہے. جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی انہیں بہت غلط باتوں سے تنگ کیا جاتا ہے. برائے کرم تفصیل سے وضاحت کریں. یہ ہم نے خطبہ میں کہا یہ جہالت ہے، تکبر ہے، شیطانیت ہے کہ مال کم ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کو صحیح نہ سمجھنا، یہ تو تکبر ہے، شیطانیت ہے، جہالت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین نے انہوں نے کیا، جو نبیوں کے مخالف ہیں یہ ان کا طریقہ تھا. یہ تو بات ہم نے کی ہے جمعے میں. کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے کر بلا سکتی ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر؟ بالکل بلا سکتی ہے، نام اس کا بلا سکتی ہے احترام کے ساتھ. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت جہاں بھی جائے گی تو کیا ساس سسر سے اجازت لے کر جائے گی؟ اگرچہ شوہر سے نہ پوچھے لیکن ساس سسر سے پوچھنا ضروری ہے. دیکھو یار یہ جو ہے نا بریکیاں ہیں نہ پو، جو گھر کا سربراہ ہے اس سے پوچھ کے جائے. عام میں کہتا ہوں اولاد کو بھی بتا کے جائے کہ میں وہاں جا رہا ہوں. اللہ معاف فرمائے بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو اولاد کو پتہ تو ہو. ہمارے وہ جب میں پڑھاتا تھا نا کراچی میں میں پڑھاتا تھا وہ سعودیہ کی طرف سے، تو ہمارا پرنسپل عربی تھا تو وہ تقریر عربی جب سمجھاتا تو میں ترجمہ کرتا تھا. تو اس میں وہ کہتا تھا لڑکوں کو کہ اجازت لے کے جایا کرو. اساتذہ بھی تم اس کو گھمنڈ یا تکبر اپنے خلاف نہ سمجھو کہ ہم پوچھ کے جائیں. بڑے لڑکے ہوتے تھے نا، یونیورسٹیوں کے لڑکے بڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں تمہارا فائدہ ہے کہ تم جب جاؤ گے ہمیں پتہ تو ہو کہ تم کہاں ہو.
تو میں تو یہ کہتا ہوں ساس سسر بڑے باپ یا خاوند کے علاوہ اولاد کو بھی بتا کے جاؤ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے دیر ہو جاتی پتہ تو کرے یہاں پیچھے. تو وہ مثال دیتے تھے کہ گدھا جو ہے نا، گدھا وہ ایسے کرتا ہے، جب چاہتا ہے نکل جاتا ہے وہاں جہاں ہوتا ہے، جب چاہتا ہے واپس آ جاتا ہے. یہ گدھا ہوتا ہے آدمی. یہ تو مروت کی بات ہے، یہ کوئی پوچھنے والی باتیں ہیں یار. اتنا تم نے وہ اللہ معافی دے وہ ساس سسر کا مسئلہ بنا رکھا ہے، اس کو ایسے تکڑی پر تولتے ہو. وہ والدین ہیں گھر میں. میں کہتا ہوں اولاد سے بھی پوچھ کے جاؤ، خامن سے بھی پوچھ کے جاؤ، ساس سے بھی پوچھ کے جاؤ، بلکہ ساس بھی جائے تو بہو کو بتا کے جائے کہ بیٹا میں فلاں جا. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ تو عام سی باتیں ہیں. سب سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحانک اللہم. میں نا نیٹ دے رہا ہوں کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکی اپنے والد کے فوت ہونے اپنے بھراواں کو حصہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد چ اپنے بھراواں کو اولاد کو نہیں آگ لے سکتی. کیا طریقہ ٹھیک ہے؟ سپریم کورٹ نہیں اندر کولوں تو ٹھیک ہے، وہ حق نہیں منگ سکتی، لیکن اخلاقی فرض ہے کہ اولاد اپنے باپ دی پشت پاک کرن. تو پار لاندے ہوئے ہیں اولاد جیڑی اپنے باپ دا اولاد میں یہ تو پتہ ہے نا کہ سارے باپ نے ظلم کیتا ہے. تو پھر اولاد اگر باپ دا پار لان واسطے وہ دے تو انہوں دا حق بنتا ہے. چلو وہ ٹھیک ہے، انہوں کو نہیں منگ سکتی، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ باپ تو بعد یہ لے کے بیٹھے نے. سوال ہے اصل جو کہہ رہے ہیں کہ جدو بھن اپنے بھراواں کو لے سکتی ہے، اگر بھن فوت ہو جاتی ہے وہ بچے جڑے بھن دے بچے نے وہ اپنے مامے کو حق نہیں منگ سکتے. بچے کو بھن دے بچے وہ اپنے مامے کو، باپ مرے گا تو وراثت کھلے گی نا. وراثت ہوئے تو سیدھی جی گل ہے، وہ باپ بندہ مرد ہے تو وراثت ہوتی ہے. یار یہ اخلاقی جب مسئلہ ہے ہوں یہ اتنے ایسے ہوں کہہ دے بھی نہیں. میں یہی گل ہی کر رہا بھی اخلاقی فرض ہے انہوں دی خدمت کرے. وہ ماں باپ نے وہ کہندا غلط کہندا ہے. ہوں دسو اچھا ایڈی انہوں کہا بھی بندے دا پتر بن، ایڈی نہ بری گلا تیرا بھی وقت آنا ہے. ہاں ساس سسر میں ہونے دس رہا ماں پیو نے انہوں دی خدمت کرو، کرنا چاہیے ایویں کرنا چاہیے. نہیں تیرے نہیں وہ تیرا اچھا بس اور تھوڑے بیٹے نو اللہ ہدایت دے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا بیٹا ہے جو اپنی بیوی کا یہ ذہن بناتا ہے کہ تو میری خدمت کر تے میرے ماں پیو کی خدمت کر. میں اس بیٹے کو نہ اہل اور نہ خلف کہتا ہوں. اس کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ تعلق محبت کی بنیاد رکھے. ماں باپ کہ ماں باپ کے ساتھ ٹھیک رہے گی تو میں تو تیرا میرا تعلق ہے، نہیں تو نہیں ہونا. تو یہ چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق دے دو تو بیٹے کو طلاق دینی پڑی تھی. یہ کیسا دور آیا ہے یار. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ بیٹے کا فرض ہے کہ بیوی کو کہے کہ یہ ماں باپ ہے میرے. جتنا یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ اللہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا یار. اصل میں نا مبالغہ ہے ہر طرف. کوئی سارے کام صبح سے شام تک اس کو بچے بھی سنبھالے اور سارے گھر، یہ غلط ہے. لیکن گھر کے اندر کھانا پکا کے دینا کرنا اس لحاظ سے یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. اس کی خدمت کرے، دل جوئی کرے، علاج معالجہ کرے. یہ اتنی جنہوں کہتے ہیں نا اتنے وتھا نہیں پانیاں چاہیے، یہ تو بڑے نازک رشتے ہیں. نہ وہ زیادہ ایسے کریں. اور بیٹے کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں اس بات کو بنیاد رکھے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھے گی تو گویا تو نے میرا خیال رکھا ہے. آج کل دور عجیب سا آ گیا. پوچھے بندہ بھی تیرا وقت نہیں آنا، ادو پھر اسی زندہ ہوئے تو پھر پوچھا گے بھی ہوں تو دس. سبحانک اللہم و بحمدک.